بات کو تمام کرنا ہے۔ اچھا، اس روایت کو بیان کرنے والے جناب ابو ہریرہ ہیں۔ تاریخ کا اتنا بڑا محدث ہے کہ اس کو پیغمبر کی بہت کم قربت حاصل ہوئی ہے، بہت کم زمانہ پیغمبر کے ساتھ بتایا ہے، اور مگر اگر کتب علماء عامہ کو دیکھا جائے تو 5000 سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں، 5000 سے زیادہ حدیثیں۔ اتنی تو ام المومنین سے بھی نہیں ملتی جتنی ان سے ملتی ہیں، اتنی تو ان سے ملتی ہیں جتنی ام المومنین سے بھی نہیں ملی، اتنی زیادہ ان سے ملتی ہیں۔ بھائی بات کیا ہے؟ اچھا، جب بات ہوئی یہ کب کہی؟ کہا بنی ہاشم کے محلے میں ابو طالب کا گھر، ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کا کمرہ، ابو طالب کے کمرے میں پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں چچا کلمہ پڑھ لیجئے، چچا کہہ رہے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے، پیغمبر کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے، کہہ رہے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ بھائی سمجھ میں نہیں آیا، ایک تو مکے کے اندر محلہ بنی ہاشم، محلہ بنی ہاشم کے اندر ابو طالب کا گھر، ابو طالب کے گھر میں ابو طالب کا کمرہ، اس کے اندر پیغمبر کہہ رہے ہیں، یعنی یہ راز کی باتیں ہیں۔ مگر جب یہ جناب سننے پائے تو نہ جانے کتنا اندر جا کر کے سن لیا، جب سننے پائے تو نہ جانے جا کر کے کتنا اندر کا سننا ہے، مگر جب نہ سننے پائے تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کنت مولا بھی نہ سنا۔ ایک ساتھ پڑھے محمد و آل محمد۔ جب سننے پائے تو کمرے کے اندر جا کر کے تک سن لیا، اور جب پیغمبر کھلے میں اعلان کر رہے تھے تو وہ نہ سنا، انہیں یاد ہی نہیں رہا، تو ہم نے تو نہیں سنا۔ بہرحال پوچھا گیا کہ اتنی زیادہ حدیثیں جناب سے نقل کیسے ہوئی ہیں؟ تب یہ مسلمان کب ہوئے؟ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ بھائی 9 ہجری میں فتح مکہ پیش آئی ہے۔ فتح مکہ میں یہ مسلمان ہوئے، اور یہ وہ مسلمان نہیں ہے جو فقیہ مسلمان ہوئے ہوں، انہیں کہا جاتا ہے طلقاء۔ طلقاء کہتے ہیں عربی میں کسی کو غلام بنایا جائے اور غلام بنا کر کے آزاد کر دیا جائے، یعنی نہایت ہی نچلی کوالٹی کے، توجہ کریں، نہایت ہی نچلی کوالٹی کے۔ آپ نے وہ امام سجاد کا وہ جملہ سنا ہوگا کہ جب ابن زیاد نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو آپ نے آواز دی ابالموتی تحدثنی یا ابن الطلقاء، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں ان القتل لنا عادہ، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے، وکرامت و شہادتنا من اللہ، وکرامتنا من اللہ الشہادہ، اور شہادت اللہ کی طرف سے ایک کرامت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ یعنی امام نے ابن زیاد کو اس کے دربار میں اس کی اوقات یاد دلا دی، تو تخت پا آ سکتا ہے مگر تو انہی طلقاء میں سے ہے جس کو ہمارے جد نے آزاد کر دیا تھا۔ بہرحال یہ ان مسلمانوں میں سے ہے جناب ابو ہریرہ، ان مسلمانوں میں سے ہیں کہ جن کو فتح مکہ میں قید کیا گیا، آزاد کیا گیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ اور جب یہ مسلمان ہو گئے بھائی 9 ہجری میں پیغمبر کا وصال ہے، سن 11 ہجری، 9 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے یہ چلے گئے دوسری جگہ پر، واپس آئے تو مشکل سے 1 یا 1.5 سال پیغمبر کی زندگی کا انہیں ملا ہوگا، مگر 1 اور 1.5 سال کے اندر بھی پیغمبر سے اتنی زیادہ حدیثیں نقل کر لیں، اور وہ جسے صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، اگر آپ کتب اہل سنت کو اٹھا کر کے دیکھیں تو ان میں شاید 50 حدیثیں بھی نہیں پہنچتی کہ جس نے زندگی کے کم سے کم 18 برس پیغمبر کے ساتھ بتائے ہیں، ان سے بھی نہیں نقل ہوتی۔ بہرحال پوچھا آخر وجہ کیا ہے؟ 1.5 سال کے اندر اتنی حدیثیں، اور جو شانہ بشانہ پیغمبر کے ساتھ رہی اس سے کوئی حدیثیں نہیں، کم سے کم 50 حدیثیں بھی نہیں پہنچتی۔ کہا آپ سمجھے نہیں، مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہوئے تو یہ غریب تھے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو یہ اصحاب صفہ غریب و فقیر اصحاب کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کا گزر ہوا مدینے میں اس طرف سے،
تو پیغمبر رحمت کا مجسمہ ہے، رحمت للعالمین ہے. جب یہ گزرے چہرے کو مزمحل دیکھا، چہرے کو ذرا سا اداس دیکھا تو پوچھا کہ ابو ہریرہ بڑا مزمحل نظر آتے ہو. کہا یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں ہے ہم نے، بھوک لگی ہے. تو اتنے میں کوئی آدمی نظر کا دودھ لے کر کے آ گیا. انہوں نے پیغمبر نے اس دودھ کو ذرا سا نوش فرمایا اور جناب کو دے دیا. کہ جناب نے پیا اور جناب کے پیتے ہی ذہن اتنا قوی ہو گیا کہ 5000 حدیثیں حفظ ہو گئیں. اتنا حفظ، اتنا زیادہ حافظہ قوی ہو گیا کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں جناب کو حفظ ہو گئی. میں کہوں گا اگر پیغمبر کے لبوں سے مس ہوا دودھ کوئی صحابی پی لے تو اس کے حافظے کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ 5000 حدیثیں حفظ ہو جاتی ہیں. اور اسے 5000 حدیثیں لے لیا کرتے ہو تو سوچو جس نے زبان رسول چوسی ہو، جس نے زبان رسول چوسی ہو، بھلا اس کے حافظے کا کیا عالم ہوگا. اب اسے حق بھی ہے کہ منبر پہ آ کر کے آواز دے لو سنیت لی وسادہ لحکمت بین التورات لتورات ہی، کہ میں یہ آواز دیتا ہوں کہ اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. بعد آواز دیتے ہیں واللہ انی عالم بطرق السماء منی وطرق الارض، خدا کی قسم میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہرحال جو رسول کے لب مبارک سے مس ہوئے دودھ کو پی لے اس کا حافظہ اتنا قوی ہو جائے کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں حفظ ہو جائیں. تو سوچو جس نے خود زبان رسول چوسی ہوگی اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، اس کے حافظے